ذلي وبسطت كف ذلي مخلص القلب لعلي يمنح الخير السخي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کا انعام و کرم کئی طرح سے لوگوں پر دکھائی دیتا ہے. اگر وہ انعام کرنے پر آئے تو کئی طریقوں سے کرتا ہے. ان میں سے ایک مالی مسئلہ بھی ہے. مال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر مال کسی اچھے بندے کو دیا جائے تو اس کے ذریعے سے وہ اچھے کام کر سکتا ہے، اور ان اچھے کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا. اور بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے اگر مال کسی برے آدمی کو ملے تو وہ مال کو غلط استعمال کر کے جہنم کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو گویا مال جنت میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے اور جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو باتوں پر. جیسے صحیح حدیث میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن بنی آدم سے مال کے بارے میں دو باتیں پوچھی جائیں گی. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ دولت کہاں سے حاصل کی، کمانے کے ذرائع کیا تھے، حلال تھے، جائز تھے، اور خرچ کہاں کیا، ناجائز جگہوں پر، بری جگہوں پر. ان دونوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. کمائے کیسے اور خرچ کہاں پر کیا. اگر اچھی طریقے سے کمائے اور اچھی جگہ پر خرچ کیا گیا تو دنیا میں بھی راحت اور سکون اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی دولت. اور اگر اس کو کمانے میں غلط طریقے استعمال کیے، شیطانی حربوں میں آ گئے، حرام کاروبار میں لگ گیا، ناجائز طریقوں میں لگ گیا، تو اس کی وجہ سے دنیا گئی اور آخرت بھی برباد اور اجڑی. کیونکہ جو آدمی حرام دولت اگر صدقہ بھی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی، حرام دولت سے حج کو جائے گا تب بھی قبول نہیں ہوگی، حرام دولت سے کوئی قربانی کرے گا تب بھی قابل قبول نہیں. تو اس طرح سے اگر دولت کمانے میں اس نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی تو یہ دولت دنیا کی بھی تباہی کا سبب بنی، آخرت کی بھی رسوائی اور بربادی کا سبب بنی. اگر کوئی آدمی دولت حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اس کو کیسے خرچ کرنا چاہیے. قرآن کریم پہلے ہی پارے کے پہلے صفحے سے آپ دیکھیے، خرچ کرنے کے بارے میں، انفاق کے بارے میں کتنا زور دیا گیا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کہا گیا وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ بات جو پہلے پارے میں کہی گئی پہلے صفحے پر، اقامت صلاۃ اور انفاق، یہ دونوں چیزیں مومنانہ صفات ہیں. اس کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ کیا گیا. 70 سے زیادہ مقامات پر مختلف طریقوں سے اس کو پیش کیا گیا. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر قرآن کریم میں کوئی بات ایک دفعہ بھی کہہ دی جائے حکماً تو ہم سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس پر عمل کریں. لیکن اگر کوئی بات بار بار کہی جا رہی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا. اہل ایمان تقوی اور پرہیزگاری کی نشانیوں میں یہ صفت بتائی گئی. جیسے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں بتایا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. صرف نمازیں پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ تقوی، نیکی اور بر کے لیے کچھ اور کام کرنے پڑیں گے. نماز اس کا ایک جز ہے، اور بھی کچھ کام کرنے پڑیں گے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ نیکی اس کے لیے تمہیں خرچ بھی کرنا پڑے گا. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے رشتہ داروں کو جو ضرورت مند ہیں، مساکین کو، محتاج کو، غریبوں کو، اگر تم اس طرح سے خرچ کرو گے تو یہ دولت تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی. جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملنے والا ہے. اگر آدمی غور تو کرے کہ دولت دی ہوئی کس کی ہے، یہ اللہ ہی کی تو دی ہوئی ہے نا. اگر اللہ ہی کے راستے میں ہم خرچ کریں گے
تو دیا ہوا اسی کا ہے، اسی کے راستے میں ہم خرچ کریں گے اور اس کا ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے، تو نقصان کیا ہوا اس کا؟ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھے کہ یہ دولت میرے اپنے ذہانت سے یا اپنی اسکل ہنر سے میں نے حاصل کی ہے، پھر تباہی ہوتی ہے۔ یہ قارون کی صفت ہے جس کے اندر یہ طبیعت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دولت تو میری اپنی کمائی ہوئی ہے، دولت تو میری اپنی ہے، اللہ نے کب دی ہے دولت مجھے؟ میرے زور و بازو سے، میری صلاحیت سے میں نے دولت کمائی۔ اگر یہ تصور آ گیا تو شیطان آ گیا، اور یہ تصور جس طریقے سے قارون کو تباہ کر دیا، زمین پھٹی، دولت کے ساتھ اس کو دھسا دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک عبرت کی نگاہوں سے دیکھا جائے کہ جس نے یہ سمجھا تھا کہ دولت اللہ نے نہیں دی، میں نے اپنی طور پہ حاصل کی، اس کو کیسے دھسا دیا گیا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہم خود اپنی مرضی سے کماتے ہیں، اللہ کا اس میں کیا تعلق ہے، یہ زعم باطل ہے ان کا، یہ غلط خیال ہے ان کا۔ اور تجربہ بھی دیکھ لیجیے آپ، آدمی اپنے تجربے کو تو کم سے کم جھٹلا نہیں سکتا۔ دولت نہ علم کی بنیاد پر آدمی کما سکتا ہے، نہ ذہانت کی بنیاد پر۔ دولت یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہے جتنا چاہے وہی دیتا ہے۔ آدمی کوشش کر سکتا ہے لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے اس کو مقرر کیا۔ تو کیا یہ عقل مندی نہیں ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم خرچ کریں؟ اللہ کے وہ بندے جو اس سے محروم کر دیے گئے، ان کے لیے ہم خرچ کریں، یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ یعنی دولت مندوں کی بھی آزمائش ہے، جہاں غریبوں کی آزمائش ہے۔ ان کو ایک طریقے سے آزمایا جا رہا ہے کم دے کر، اور جو دولت مند ہیں انہیں ایک طریقے سے آزمایا جا رہا ہے زیادہ دے کر، کہ جب تم دولت نہیں تھی کیا کرتے ہو، اور تم جب دولت مل جائے تو تم کیا کرتے ہو۔ یہ دونوں امتحان ہیں، چاہے وہ اس طریقے کا امتحان ہو یا اس طریقے کا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دولت اور غربت کیا ہے، یہ سواریوں کی طرح سے ہے، جس سواری پر بھی میں سوار ہو جاؤں۔ مطلب کیا ہے، دونوں آزمائش ہے۔ اگر تنگ دستی ہو تو وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے، اور اگر بہت دولت مل جائے وہ بھی ایک طرح سے آزمائش ہے۔ تو ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ دولت جو ملے اس کو تم خرچ کرو، جیسے قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ مختلف جو آیات ہیں اس میں سے ایک آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت، اس پر بھی آپ ذرا توجہ دیجئے، آیت 254، جس میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم انفاق کرو، خرچ کرو۔ کب؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کسی کی دوستی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی سفارش ریکمنڈیشن نہیں کرے گا وہاں پر، کوئی وہاں پر کسی کے اوپر مہربان نہیں ہوگا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میری مدد نہ مانگ لے، کہیں مجھ سے نیکیاں نہ طلب کر لے، ہر ایک چاہے گا کہ میری نجات ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تم انویسٹمنٹ کرو، تم سرمایہ کاری کرو، تم کچھ ایسے کام کرو جو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ صدقہ، وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور اگر آدمی خرچ کرتا ہے تو کیا اس کا مال کم ہوتا ہے؟ جیسے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان آ کر یہ کہتا ہے نہ خرچ مت کرو، اس لیے کہ تم خرچ کرو گے کنگال بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے، تمہاری بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر بار ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، ایسے ہی دیتے رہیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ یہ شیطانی اکساہٹ ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو بھی ذرا غور فرمائیے، خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں ہے، اچھے کاموں پر خرچ کرنے سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتنا فائدہ ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کسان فارمر کی ہے جو ایک بیج، ایک سیڈ زمین میں بوتا ہے، اس ایک بیج کے ذریعے سے ایک درخت نکلتا ہے، اور پھر اس پر مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر اس کے اوپر مختلف خوشے آتے ہیں، پھر اس میں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک بیج کے عوض میں اس کو کتنے دانے مل رہے ہیں، ایک بیج کے عوض میں وہ کتنے پھل کاٹ رہا ہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی تو ہے نہیں، کوئی لیمٹ تو ہے نہیں خزانوں کی، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے نواز دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اس کے لیے کہ 700 گنا ملے گا اس کو، اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے. نیت کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے ایک دانہ دو گے 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، اور اگر نیت اچھی ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. یعنی شیطان دھوکہ دے رہا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے تم کنگال بن جاؤ گے، اچھے کاموں پر لگانے سے پیسے کم ہو جائیں گے، مدد کرنے سے لوگوں کی ضرورت مندوں اور محتاجوں کی تم کنگال بن جاؤ گے. یہ شیطانی اکساہٹ ہے، شیطان اس طریقے سے ورغلا رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے 70 گنا زیادہ دے گا، اور نیت اچھی ہوگی 700 گنا زیادہ دے گا، نیت اچھی ہوگی اس سے زیادہ بلا حد و حساب دے گا. اس کی مثال ایک بیج کی ہے، ایک سیڈ جو فارمر کسان زمین میں بوتا ہے، ایک بیج کے ذریعے سے ایک درخت نکلتا ہے، اس سے کتنی شاخیں پھوٹتی ہیں، کتنے پھل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے تو ایک بیج بویا تھا لیکن کتنے پھل آپ کو مل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں، جو ایک پیسہ خرچ کرے گا اس سے بھی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جتنا خرچ کر رہے ہو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دیا جائے گا. اور شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، شیطان تمہارے لیے مصیبت بن رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے. فقیر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا. ناظرین یہاں دیکھتے رہیے، وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اسلام کے مکمل دستور اساسی کا علم کیسے حاصل کریں؟ سماج اور ملک کے لیے ایک مفید انسان بننے کا لاہ عمل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا بیش قیمت ہے، اسے کارآمد کیسے بنائیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر. جانیے ہماری زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہیں کن احکام پر عمل کی ضرورت. فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دولت اللہ کی نعمت ہے، اس کو اگر جائز طریقے سے کمائیں اور اچھے راستوں پر خرچ کریں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ ذریعہ بن سکتی ہے. اور اگر دولت کو کمانے میں یا خرچ کرنے میں غلط راستوں پر ہم چلیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دولت کے ذریعے چاہے تو جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں، دولت کے ذریعے چاہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں،
یا نہیں تو شیطانی راستے پر چل کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ دل آزاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو صدقہ اور خیرات دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں اس کو، بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ ایک جنرل صدقہ ہے جس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے، نہ منیمم نہ میکسیمم، جتنی چاہے جب چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ جنرل صدقہ ہے، جتنا دیں گے اتنا ثواب پائیں گے، جتنا دیں گے اتنی بھلائی ہوگی۔ وہ ایک انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فی سبیل اللہ خرچ کی جانے والی دولت ہمارے سامنے آ جائے گی، اس کے فائدے ہمارے سامنے آئیں گے۔ جیسے کسی کے پاس دولت ہے، اس نے ایک مسجد بنا دی، زمین پر جب تک وہ مسجد کا وجود باقی رہے گا، بنانے والا چاہے مر بھی جائے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نیکیوں کو روکا نہیں جائے گا، ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اسی طرح کہیں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، ٹیوب ویل کا، کنویں کا پانی کا انتظام کر دیا، اور وہ پانی جو آپ نے اس کا انتظام کیا، اس کے ایک ایک بوند سے اللہ کی مخلوق کو اگر فائدہ پہنچے، چاہے چرند ہو، پرند ہو، مویشی ہوں، ایک ایک قطرے کا ثواب برابر اس کو ملتا رہے گا جس نے وہ کام کیا تھا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اسی طریقے سے آپ علم کو عام کرنے کی کوشش کرتے گئے تو جب تک وہ علم باقی رہے گا اس کا فائدہ برابر آپ کو ملتا رہے گا۔ مثلا آپ نے دیکھا ایک بچہ ذہین ہے مگر فیس کے پیسے نہیں، اگر اس کا ضروری انتظام کر دیا جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ نے اس کا انتظام کیا مالی طور پر۔ جب تک وہ بچہ دنیا میں خیر کے کام کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کا پیغام عام کرے گا، وہ فائدہ پہنچانے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ جو مال جو تھوڑا سا خرچ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حافظ بن گیا، جس کی وجہ سے وہ عالم دین بن گیا، اس کا ثواب جتنی مرتبہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، فیس دینے والے کو بھی پورا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ یہ سبب بنا۔ تو یہ ہے انویسٹمنٹ جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا ہے طریقہ خرچ کرنے کا، وہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اور صدقات میں جو فرق ہے، صدقہ ایک جنرل عام چیز ہے، کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے، اور زکوٰۃ ایک خاص چیز ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور زکوٰۃ بھی سمجھیے بہت محدود، کوئی بہت بڑی آپ سے اماؤنٹ نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ 2.5%، 2.5%۔ اور زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ دی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ جیسے کہ اس کی حکمت بتائی گئی، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو دولت مند ہیں ان سے لے کر غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، محتاج اور مسکینوں کے لیے دی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں جو اس کا حکم دیا گیا مختلف جگہوں پر، پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ یہ کمپلسری زکوٰۃ ہے۔ یہ وہی آدمی دے گا جو مالی طور پر فٹ ہے، مالی طور پر اس کے پاس اس کی گنجائش ہے، زکوٰۃ اسی کے لیے فرض ہوگی۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ جیسے دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اب زکوٰۃ ہم کیوں دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم اگر کسی نے صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کیا تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک حکم پر آپ عمل کرنا چاہتے ہو نماز پڑھ کر، اور دوسرے حکم سے اپنے آپ کو پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو، جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اور اگر چھوٹی بھی رقم ہوگی تو میں اس سے لے کر رہوں گا زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ یعنی زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے، قانون ہے، اس کے اندر کوئی آپ کے میرے لیے اختیار نہیں دیا گیا، چاہے تو زکوٰۃ دے دیں چاہے تو نہ دیں، یا جتنا چاہے مرضی ایسے ہی لمسم دے دیں، نہیں۔ زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ اماؤنٹ ہے اور اس کی باقاعدہ مد مقرر کی گئی کہ کہاں اس کو خرچ کریں گے، کیسے خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا سیریس ہے، بعض علماء کرام نے تو یہاں تک کہا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اس پر فرض ہو چکی تھی، یعنی سال گزر گیا، موت آ گئی، زکوٰۃ نہیں دیا تھا، وہ موت آ گئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے، رشتہ داروں کو وراثت دینے سے پہلے زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ نکال لی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، اس نے ادا نہیں کیا تو وہ برابر اس سے نکالی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور اس نے ادا نہیں کیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ائمہ کرام، محدثین،
زکوٰۃ کو کس درجے سیریس دیکھا کرتے تھے اور اس کو ادا کرنے کی کس درجے وہ ترغیب دلایا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیے مختلف جگہوں پر سورہ آل عمران آیت 180، سورہ توبہ کے اندر تو اس کی مختلف آیات ہیں، خاص طور پر آیت نمبر 35. اس کو اگر کوئی آدمی دیکھے زکوٰۃ کے مسئلے میں سستی نہیں کر سکتا، غفلت نہیں کر سکتا. کیا تم یہ پسند کرو گے کہ یہ دولت تمہارے لیے آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دی جائے قیامت کے دن؟ اسی دولت کے ذریعے سے ان کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے. یہی دولت سانپ بنا کر ان کے گردنوں کے اطراف لٹکا دی جائے گی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. وہی دولت ان کے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. پڑھیے سورہ توبہ آیت 35 اور اس کے آگے پیچھے، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کا مسئلہ کتنا نازک ہے. وہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ مال شعلوں میں تبدیل ہو جائے گا، یہ مال انگاروں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے ان کے جسم کو داغا جائے گا، یہ کہہ کر یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. جو ضروری زکوٰۃ ہے وہ تم نے ادا نہیں کی. تو زکوٰۃ کا مسئلہ انتہائی درجے کا سیریس ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے تونگری عطا فرمائی، خوشحالی دی ہے، زکوٰۃ کے مسئلے میں اتنے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لمسم کچھ دے دیں، بات بن جائے، ختم ہو جائے. کون حساب کرے گا؟ کرنا نہیں چاہتے حساب. اللہ نے دی ہے دولت مگر وہ دینا نہیں چاہتے. کئی گھر رکھے ہوئے ہیں بطور انویسٹمنٹ کے، گھر رکھے ہوئے ہیں بطور سیونگ کے، گھر رکھے ہوئے ہیں اضافی آمدنی کے طور پر، مگر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی طرح سے اور مختلف شکلوں میں ان کی دولت ہے مگر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. 100 ہیلے کیے جاتے ہیں. اسی طرح زیورات کا مسئلہ ہے، سونے چاندی کا مسئلہ ہے. کچھ زیور تو وہ ہیں جو نارمل پہنے جاتے ہیں ہاتھ میں، کچھ زیور وہ ہیں جو ہمیشہ بینک میں رکھے جاتے ہیں، کچھ زیور وہ ہیں جو سیونگ کے طور پر رکھے جاتے ہیں. اس میں احتیاطی طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی آپ زکوٰۃ دے دیجئے. اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ دیں گے فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. صدقہ بن جائے گا، خیرات بن جائے گا، فائدہ ہوگا. لیکن جو لوگ بہت ناپ تول کر دینا چاہتے ہیں، مان لیجئے کہ اگر آپ کے $40 زکوٰۃ بنتی ہے اور آپ $38 دیں گے تو $2 کی کمی کی وجہ سے آپ کو آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر کوئی 40 کی جگہ 42 دیتا ہے، $2 زیادہ دیتا ہے، تو وہ صدقہ بن جائے گا، وہ نفل ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا. تو اللہ کی دی ہوئی دولت کو اس طرح ناپنے کے بجائے تھوڑا سا زیادہ دے دیا کریں. اسی طرح خواتین بہت دل اپنا چھوٹا کرتی ہیں، اپنا جو زیور ہے سونا چاندی اس پر کون دے گا، کتنا دے گا، ہر سال دینا پڑے گا، 100 بہانے کرتی ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی دنیا میں ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں. کیا یہ اللہ کا فضل و کرم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوشحال بنایا ہے؟ پھر بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کا مظاہرہ کریں، پھر بھی آپ بخیلی کا مظاہرہ کریں، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ اس کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے. اور اسی سلسلے میں زکوٰۃ کے ہی بارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 کہ زکوٰۃ کیسے خرچ کی جائے اس کی بھی کچھ مدیں بتائی گئی ہیں. 8 اس کے مصاریف بتائے گئے جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی چاہیے. زکوٰۃ کی رقم جہاں چاہے آپ خرچ نہیں کر سکتے. زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا، ایک پروسیجر ہے، ایک سسٹم ہے. وہ اس میں بتایا گیا کہ ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یا اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں اس کو خرچ کریں. یعنی جہاں جہاں اس کو بتایا گیا، جس طریقے سے بتایا گیا، اگر اسی طریقے سے ہم خرچ کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور اس سے مخلوق کو بھی زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور اگر زکوٰۃ کے خرچ کرنے میں اجتماعی نظم ہو تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. مثلا میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، کسی غریب کو دے دیتا ہوں، آپ اپنی زکوٰۃ نکالے کسی غریب کو دے دیے، بلا شک و شبہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی مگر اس کا جو جنرل فائدہ ہونا چاہیے وہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ہم سب مل کر اکٹھے زکوٰۃ ایک جگہ رکھیں اور اس کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت، جیسے بیت المال ہے، ایک سسٹم کے تحت پھر اس کو خرچ کرتے ہیں اجتماعی زکوٰۃ، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے صحیح پلاننگ کی جا سکتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو. اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے، اور پلاننگ اجتماعی طریقے سے ہو سکتی ہے. اجتماعی طریقے سے بہترین نظم بن سکتا ہے.
تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دولت دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے ذریعے سے ہم چاہے تو جنت حاصل کریں، چاہے تو جہنم کا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم دولت کو صحیح معنوں میں حاصل بھی کریں حلال طریقوں سے اور صحیح جگہوں پر خرچ کریں، چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو یا زکوٰۃ کی شکل میں ہو، اس پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ خاص طور پر زکوٰۃ کا مسئلہ بہت زیادہ سیریس ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ رکن اسلام میں داخل ہے، یہ فرائض میں ہے، اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔